بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس حیرت انگیز واقعے کو سنیں گے جو ہمیں اللہ کی بے پناہ رحمت، اس کے رحم و کرم اور اس کی مغفرت کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسا بدبخت انسان ہوگا جس نے دنیا میں کبیرہ گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، جو دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب بھگت چکا ہوگا اور سب سے آخر میں اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ بندہ جس کی کمر جھلس چکی ہوگی، پیچھے آگ لگی ہوگی، زمین پر گھستا ہوا جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور رحمت کے جلوے دکھاتے ہوئے اس سے دل لگی فرمائیں گے، اسے ایک مقام دکھائیں گے اور وہ بندہ عاجزی سے کہے گا، یا اللہ مجھے یہ مقام عطا فرما دے، میری کمر جل چکی ہے، بس اب یہ عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میں نے یہ مقام عطا کر دیا تو پھر کچھ نہ مانگنا۔ وہ بندہ وعدہ کرے گا اور اللہ اسے اس مقام پر پہنچا دیں گے، مگر انسان کی فطرت میں لالچ باقی رہے گی۔ وہ پھر ایک اور بلند مقام دیکھ کر اللہ سے سوال کرے گا اور اللہ پھر اپنی رحمت سے نوازے گا۔ بار بار وہ بندہ مقام پر مقام مانگے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کا اصل مقام جنت کا وہ درجہ ظاہر کریں گے جو دنیا اور اس جیسی 10 دنیاؤں کے برابر ہوگی۔ وہ بندہ حیرت میں ڈوب جائے گا اور ڈر جائے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے بار بار کی مانگ پر ناراض نہ ہو جائیں اور وہ مقام واپس نہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کریں گے اور فرمائیں گے کہ اب تو بے خوف ہو جا، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو حیرت اور خوشی میں اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نوکر خادم اس کے استقبال کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں گے، جو کہیں گے، اے ہمارے آقا، آپ کہاں رہ گئے؟ سارا جنتی تو جنت میں جا چکے۔ وہ بندہ جواب دے گا، شکر کرو میں ابھی آ گیا، تمہیں کیا خبر میں نے کیسے عذاب سہے ہیں، کیسے فرشتوں کی مار کھائی ہے۔ پھر جب وہ آگے بڑھے گا، ایک عظیم و شان محل کے دروازے کھلیں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے جو 40 سال کی مسافت پر محیط ہوں گے، اور خدام ہر طرف موجود ہوں گے، کھانے اور مشروبات اس کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور جب وہ تھک کر بیٹھے گا تو اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا اور وہ جنت کی ایسی حسین بیوی کو دیکھے گا جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر 40 سال تک اس کی آنکھیں پلک نہ جھپکائیں گی۔ اور جب وہ بیوی اس سے مخاطب ہوگی کہ اے میرے آقا، کیا آپ میرے پاس نہ آئیں گے؟ تب اسے ہوش آئے گا اور وہ اس کے قریب جائے گا۔ دوستو، یہ وہ سب سے ادنا جنتی کا حال ہے جس نے دنیا میں گناہ کیے تھے، لیکن آخرکار اللہ کی رحمت نے اس سے ڈھانپ لیا۔ ذرا سوچئے اس جنت کا مقام کیسا ہوگا جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ایمان اور نیکی کے راستے پر چلتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ نماز وہ عمل ہے جسے ہر حال میں قائم رکھنا ہے، چاہے کربلا کی شدت جیسی آزمائش کیوں نہ ہو۔ دنیا کی ہر کامیابی، ہر ڈگری، ہر دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر وہ محمدی ڈگری، وہ اللہ اور رسول کا تعلق، وہ نماز، وہ تقویٰ، وہی تمہارے کام آئے گا، قبر میں، حشر کے میدان میں، اور جنت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی مغفرت اور جنت کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔